پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کے پہلے دور میں مستقل جنگ بندی کے لیے دونوں طرف سے پیش کیے گئے نکات زیر غور آئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر شریک ہوئے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس وقت تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب نے۔ افتخار شرازی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران نے طویل عرصے کے بعد براہ راست مذاکرات کیے ہیں، بات چیت کا طریقہ کار کیا اپنایا گیا؟ دیکھیں، آج دونوں وفود نے پہلے مرحلے میں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی۔ امریکی وفد نے نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں ان سے ملاقات کی، جس میں مذاکراتی عمل کے اوپر گفتگو کی گئی، اور اس کے بعد ایران کے وفد نے ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف کی قیادت میں ملے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے، اور اس میں بھی ان مذاکرات کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا، اور گویا کہ ایرانی قیادت اور امریکی قیادت سے اس توقع کا اظہار کیا گیا کہ اس موقع کو وہ میننگ فل بنائیں گے، اور یہ جو مذاکرات کا عمل ہوگا یہ تعمیری ہوگا۔ اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگ کے شعلے بھڑکے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو فارمیٹ تھا، وہ فارمیٹ تو یہی ہمیں بتاتا ہے کہ وفود نے براہ راست ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں ممکنہ طور پہ ایسا ہو کہ کیونکہ تنازعات کی نوعیت بڑی سنگین ہے، بڑی پیچیدہ ہے، اور امریکہ کی جانب سے 15 نکات ہیں تو ایران کی جانب سے بھی 10 نکات ہیں، اور اس دوران یہ بھی کہا گیا کہ اعتماد سازی کے لیے کچھ اقدامات ایسے ہیں کہ جو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہو جانے چاہیے، جس میں گویا کہ لبنان کے اندر جنگ بندی، اور ساتھ میں ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو انفریز کرنا۔ تو یہ وہ نکات تھے دو جن کو لے کے خیال یہ تھا کہ آج جب مذاکرات باقاعدہ شروع ہوں گے تو اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ آ جائے گی۔ اگر اس سے متعلق کچھ غیر مصدقہ خبریں گردش کرتی رہی، لیکن کوئی ایسا کوئی اقدام امریکہ کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا۔ اب خیال اور یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میڈیا کو جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس سے آگاہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ذرائع ہمارے دفتر خارجہ کی ہیں، اور وہیں سے ہمیں اپڈیٹس آئیں گی کہ کیونکہ اس سے پہلے جو ملاقات ہے وزیر اعظم سے، وہیں سے ان کا اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اب دونوں وفود کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا اعلامیہ بھی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ اور جو اطلاعات اب تک آ رہی ہیں کہ شاید ورکنگ گروپ بھی بنائے جا رہے ہیں جو مختلف ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا ان پٹ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک کوئی کمپریہنسو کوئی ایگریمنٹ کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن یہ بات اب کبھی ہے اس بات کا امکان کہ یہ مذاکرات کا عمل ممکنہ طور پہ کل تک جا سکتا ہے، اگرچہ اس دوران بتایا یہ گیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا ٹریول پلان بھی ہے، شاید آج وہ رات گئے پاکستان سے روانہ ہو جائیں، لیکن ٹیم کے دیگر افراد موجود رہیں گے، اور ورکنگ گروپس کو وہ انسٹرکشنز بھی دیں گے، اور ساتھ میں ان کا انپٹ بھی لیں گے۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان بھی ہے کہ اگر اچھے نوٹ پہ یہ مذاکرات اختتام پذیر ہوتے ہیں گزشتہ کل کے روز، تو پھر جنگ بندی میں جو 15 دن کی توسیع ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اس پہ توسیع کی جائے گی، اور اس دوران ایک ٹائم لائن مقرر کر دی جائے گی کہ کتنے عرصے میں دونوں ممالک آپس کے اختلافات اور مطالبات کو ایگزامن کر کے کسی ایک پریکٹیکل سولوشن کی طرف جائیں گے۔ تو ابھی تک یہ صورتحال ہے، دیکھیں اب انتظار کیا جا رہا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کا، جو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ جی اچھا افتخار شرازی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے کتنی امید ظاہر کی جا رہی ہے؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تو اس مذاکرات کو لے کے جس طرح کی ایک متحرک سفارتکاری کرتا رہا ہے، اور پھر سیز فائر کے بعد بھی یورپ ہو، ایشیا ہو، مڈل ایسٹ ہو، ایون کہ امریکی قیادت ہو، یہ تمام اور یورپی قیادت کے ساتھ مسلسل وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری عالمی برادری اور بالخصوص مڈل ایسٹ کے وہ ممالک کے جو اس جنگ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں،
وہ بڑی شدت سے ایک تو انتظار کر رہے ہیں کسی مثبت اناؤنسمنٹ کا، اور دوسرا انہوں نے اپنا پورا انپٹ دیا ہے کہ ان مذاکرات کو ہر صورت کامیاب کرایا جائے۔ تو میرے خیال میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ اب نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ ہے ایران کا ایٹمی پروگرام، اور اس حوالے سے جو اشارے ہمیں سب مل رہے ہیں وہ یہی مل رہے ہیں کہ جو امریکی منشا ہے، مرضی ہے، اس کے مطابق ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو لانے میں راضی نظر آ رہا ہے، اور شاید یہی امریکہ کے لیے اس مذاکرات میں ایک بہت بڑا فیس سیونگ بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں جس میں میزائل پروگرام ہے یا جس میں خطے میں ایران کی پراکسیز ہیں یا دیگر معاملات ہیں، وہ لیٹر آن ورکنگ گروپس کے اندر ان کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے گا، جہاں پہ اگر ہر دو طرف کے تحفظات بڑے جینون ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس میں ممکنہ اسپیس کریٹ کی جائے گی۔ تو یہ سب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کتنی امید ہے، بہت زیادہ امید ہے، اور اب تک کی جو ہمیں وائبز مل رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ ان مذاکرات کے اختتام پہ جو اعلامیہ آئے گا وہ مثبت ہوگا اور وہ آگے اس پروسیس کو لے جانے کی بات کرے گا۔ جی اچھا افتخار شرائع صاحب، مذاکرات آج ہی مکمل ہو جائیں گے یا پھر کل بھی جاری رہیں گے؟ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے کیا شیڈیول بتایا گیا؟ دیکھیں، جو شیڈیول تھا وہ تو یہ بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفود کی الگ الگ ملاقاتوں کے بعد اکراس دا ٹیبل وفود بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا۔ لیکن کیونکہ دفتر خارجہ کی جانب سے جو تیسرا سٹیپ ہے وفود کے درمیان براہ راست مذاکرات کا، اس سے متعلق کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئی، تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مذاکرات کہیں آج ہی کنکلوڈ ہو جائیں گے یا یہ کل تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک اعلامیہ سامنے آئے گا۔ بٹ کبھی امکان یہ ہے، اور یہ اشارے مل بھی رہے ہیں، کہ یہ مذاکرات آج کنکلوڈ ہونا ممکن نہیں ہے۔ جو اس مذاکراتی عمل کی پیچیدگی ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ عمل اگلے روز تک جائے گا، اور آج بھی مذاکرات اپنے مقررہ وقت پہ شروع نہیں ہو پائے۔ پہلے بتایا یہ گیا تھا کہ شاید دن صبح 10 ساڑھے 10 بجے اس عمل کو شروع کر دیا جائے گا، لیکن وزیر اعظم سے امریکی وفد کی پہلی ملاقات 3 بجے کو ہوئی ہے، 2:30 سے 3 بجے، اور اس کے بعد پھر ایک بڑا گیپ کا ایران کی وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر وفود آمنے سامنے بیٹھ بھی گئے ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک حکومت پاکستان، وزارت اطلاعات اور وزارت خارجہ مکمل طور پہ خاموش ہے، اس سے متعلق کوئی ڈیٹیلز ابھی سامنے نہیں آئی۔ لیکن کیونکہ جو نوٹس ہم سے شیئر کیے جا رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہم اسسمنٹ دے سکتے ہیں کہ شاید ورکنگ گروپ بنانے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ شاید ورکنگ گروپ بنانے کی طرف چیزیں جاری ہیں۔ افتخار شرائع صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کتنا پروڈکٹیو ڈے رہا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔